دیکھو میں تمہیں ایک بات بتاتا ہوں. ایک آدمی کی دکان ہے, اچھی چل رہی ہے, گاہک خوب آتے ہیں. سامنے والی دکان والے کو حسد ہوا. اس نے حسد میں سوچا کہ کیا کرنا چاہیے. یہاں تو سننا بات, اللہ کرے سمجھ میں آ جائے. اس نے جا کر کہا دکان کے مالک سے کہ آپ تو گھر گئے تھے ناشتہ کرنے کے لیے, وہ جو آپ کو ملازم ہے وہ دراز میں سے پیسے نکال رہا تھا اور اس نے فلاں فلاں سامان آپ کے دکان کا فلاں فلاں کو بیچا ہے اور اتنے میں بیچا ہے. بس اتنی بات اس نے مالک کے کان میں ڈال دی اور کچھ نہیں. مالک آیا دکان پر, پیسے کی نہیں اور ملازم کو نکال دیا. وہی ایک تجربے کار ملازم تھا جو دکان چلا رہا تھا, اسے نکال دیا. دوسرے ملازم اس کو ایسا ملا نہیں. چند دن میں دکان بند ہو گئی. وہاں صاحب سے ایک ساتھی کی شکایت کی کہ جی فلاں فلاں یہ کر رہا ہے. حضرت نے فرمایا تو مجھے ایسا آدمی لا دے تو سوچوں گا کیا کرنا ہے. تو مجھے ایسا آدمی لا دے تو سوچوں گا کیا کرنا ہے. جی ہاں, اصل میں اللہ سے کم تعلقی کی وجہ سے عقلیں مغلوب ہو گئی, کام ہی نہیں کرتی. صاف بات ہے. اللہ کی ذات کے ساتھ ایسا تعلق بڑھاؤ کہ اللہ ہم پر کام کی حکمتیں کھول دیں. اللہ ہم پر کام کی حکمتیں کھول دیں. ورنہ یہ سب سے آسان راستہ ہے کسی کاروبار کو ٹھپ کرنے کے لیے. اس کے کارخانے کے ملازم کا کی شکایت مالک سے کر دو, بس وہ ملازم کو نکال دے گا اور یہ 20 سال کا ملازم ہے, ایسا تجربہ کاری اس کو ملے گا نہیں. بس اعتماد ادھر اعتماد ختم ہوگا, ادھر یہ کام سے جائے گا. سچی بات سے کہہ رہا, سب سے بڑا باطل کا حربہ یہ ہے کہ ان کے عملے کو ضائع کرنے کا کون سا آسان راستہ ہے. سب سے آسان راستہ کام کو ضائع کرنے کا یہ ہے کہ ان کے عملے کا اعتماد ختم کر دو. ان کے عملے کا اعتماد, پوری طاقت لگتی ہے اس پر, پوری طاقت لگتی ہے اس پر کہ کسی طرح ان کا اعتماد ختم ہو. سنو دھیان سے, پوری طاقت لگتی ہے اس پر, اعتماد ختم ہو جائے. بس جب اعتماد ختم ہو جائے گا تو پھر لوگوں کا رخ ان کی طرف سے ہماری طرف ہو جائے گا. جی ہاں, یہ شیطان کی پٹی ہے, یہ شیطان کی پٹی بڑھا دے گا کہ تم ان کا اعتماد ختم کر دو تو پھر لوگوں کا دل تمہاری طرف پھر جائے گا. سنو تو صحیح کیا کہہ رہا, سب مل کر کیا کرو, ان کا اعتماد ختم کر دو. جب یہ آدمی غیر معتمد ہو جائے گا تو بس پھر لوگ اس کو چھوڑ کے ہماری طرف آ جائیں گے, اس کو چھوڑ کے اس کی طرف ہو جائیں گے. جی ہاں, یہ سیاسی سوچ ہوتی ہے کہ ان کا اعتماد کسی طرح ختم کرو. میں تم سے بات بتاتا ہوں, صحیح حدیث ہے, اس سے میری بات کا مقصد واضح ہو جائے گا. حدیث میں آتا ہے, یہ فرمایا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جو شخص لوگوں کو خوش کرنے کے لیے اللہ کو ناراض کر لے گا, اللہ اس سے ہمیشہ کے ناراض ہو جائیں گے اور لوگوں کو بھی اس سے ناراض کر دیں گے. اور جو آدمی اللہ کو راضی کرنے کے لیے ساری مخلوق کو ناراض کر لے گا, اللہ بھی اس سے راضی ہو جائیں گے, مخلوق کو بھی اس سے راضی کر دیں گے. کہ قلوب کس کے ہاتھ میں ہے؟ قلوب اللہ کے ہاتھ میں ہے. قلوب اللہ کے ہاتھ میں ہے. جو کسی کام کا ارادہ اللہ کو سامنے رکھ کر اور اس کے حکم کو سامنے رکھ کر کرے گا, وہ تنہا ہو کر بھی اکثریت میں ہے. یہ بھی میں حدیث کا فہمت کر رہا ہوں, وہ تنہا ہو کر بھی اکثریت میں ہے. بعض مرتبہ دھوکہ لگتا ہے یہ اتنے سارے ہیں, یہ اتنے تھوڑے سے ہیں. حق اور باطل کے درمیان اقلیت اکثریت کا تو کوئی بنیاد ہی نہیں ہے. اگر حق پر ایک فرد ہے تو وہ اکثریت میں ہے, اور اگر باطل پر ساری امت مجتمع ہو جائے تو وہ اقلیت میں ہے. وہ اقلیت میں ہے, کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا, اللہ نے ان تطیع اکثر من فی الارض یضلوک عن سبیل اللہ. نبی جی اگر آپ اکثریت کو دیکھ کے چلیں گے تو یہ آپ کو آپ کے راستے سے ہٹا دیں گے, آپ کو آپ کے راستے سے ہٹا دیں گے. اس لیے میں ضروری بات عرض کر رہا کہ بھائی اپنے ساتھیوں کے محاسن اور ان کی خوبیاں اور ان کی قربانیاں بیان کیا کرو. اپنے ساتھیوں کے محاسن اور ان کی خوبیاں اور ان کی قربانیاں بیان کیا کرو.